بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو رحمت برکت عطا فرمائے، تمام کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ایک دوست نے کمنٹ میں سوال کیا ہے کہ کیا ایک بڑے جانور میں شوہر اور بیوی کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ اور دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے کیا صاحب نصاب جانور خریدنے کے بجائے اگر قربانی کا حصہ ڈال لے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ اسی طرح ایک اور دوست نے سوال کیا ہے، واٹس ایپ پہ سوال کیا ہے کہ غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا تو اب کم قیمت والے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اور کیا اگر قربانی کا جانور چھن جائے، چوری ہو جائے، مر جائے تو اس صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اسی طرح اگر جانور خریدنے کے لیے آپ بکرا منڈی جا رہے تھے، راستے میں رقم چھین لی گئی یا چھن گئی، لٹ گئے آپ، یا ڈکیتی ہو گئی، تو اس صورت میں شریعت آپ پر کیا حکم لاگو کرتی ہے؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو ناظرین، جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین کرام، پہلی پوائنٹ جو ہم سے پوچھا گیا، غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا تو اب کم قیمت والے کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیں، پوچھی گئی صورت میں اس غنی شخص کو اختیار ہے کہ جو بھی قربانی کے قابل جانور ہو اسے قربان کر سکتا ہے۔ پہلے جانور کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ یا کم قیمت والا لینا سب کی اس کو اجازت ہے، اس صورت میں جب جانور مر جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جانور مر جانے کی صورت میں دوسرے کم قیمت والے جانور کی قربانی کرنے سے کوئی کسی قسم کا منافع حاصل نہیں ہو رہا، تو اب کم قیمت والے جانور کی قربانی میں بھی کوئی کسی قسم کا حرج موجود نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے لیے خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے، قربانی کے لیے خریدنے کے بعد غنی شخص اگر جانور بدلنا چاہے تو حکم یہی ہے کہ اس جانور سے اعلیٰ جانور سے بدلنے کی اجازت ہے، پہلے جانور کی مثل یا اس سے کم قیمت والے سے بدلنے کی اجازت نہیں ہے، مگر مر جانے کی صورت میں یہ حکم نہیں ہے۔ مر جانے کی صورت میں شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ جانور لے آئیں، بس قربان کر دیں، چاہے کم قیمت والا ہو زیادہ والا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے جانور کو بدلنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور جانور پسند آ گیا آپ کو، تو اب یہاں شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اعلیٰ جانور سے تو بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 30,000 کا لیا تھا، اب وہ جانور جو ہے آپ کو 50,000 میں ملتا ہے، تو اب یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پہلا جانور لیا تھا 50,000 میں، اب وہ بیچ کے آپ لے کے آ رہے ہیں جی 30,000 والا، تو یہ کام کرنے کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا جی مر جانے کا مسئلہ کہ اگر قربانی کا جانور مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قربانی کا جانور اگر غنی شخص کا مرے گا تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی کہ وہ نیا جانور خرید کے اس کی قربانی کرے۔ اگر وہ ویسے ہی ثواب کی نیت سے قربانی کر رہا تھا، اس پہ کوئی واجب نہیں تھی، وہ خود صاحب نصاب نہیں تھا، وہ ویسے ہی ثواب کی نیت سے لے کے آیا تھا، اب اس کا جانور اگر مر گیا ہے تو اس پر واجب لازم ضروری نہیں ہے کہ یہ جانور اور لے کے آئے اور قربانی کرے۔ لیکن اگر غنی شخص ہے، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ جانور نیا لے کے آئے اور قربانی اپنی ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کا جانور جو ہے بھاگ جاتا ہے، چونکہ حالات ایسے ہیں آپ کے سامنے، اکثریت کے جانور جو ہیں بھاگ جاتے ہیں، تو اگر قربانی کا جانور بھاگ جائے تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر قربانی کا جانور جو ہے بھاگ جاتا ہے آپ سے جو ہے بے قابو ہو کر، تو اس صورت میں شریعت آپ کے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ تو اگر قربانی کا جانور جو ہے آپ سے چھوٹ کر بھاگ گیا، آپ کے قابو میں نہیں آیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے اب اگر وہ جانور جو ہے جو آپ کے ہاتھ سے بھاگا تھا، ٹھیک ہے، اب اگر تو وہ جانور آپ کو مل جاتا ہے تو اسی کی آپ قربانی
کریں گے. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے نا. اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور مالک نے دوسرا جانور خرید لیا اور پھر پہلا مل گیا اور اس نے دوسرے جانور جو پہلے سے کم قیمت کا ہے ذبح کر دیا, تو وہ شخص پہلے جانور کی دوسرے سے زائد قیمت جو ہوگی وہ صدقہ کرے گا. مثال کے طور پر اب ہم نے 1 لاکھ کا جانور لیا. اچھا, اب وہ جانور جو ہے بھاگ گیا, قربانی کرنے لگے بھاگ گیا, تو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا, تو اب یہ شخص جو ہے 50,000 کا اور جانور خرید کے لے آیا. ٹھیک ہے, اب یہ لے کے آیا, اچھا جی وہ جانور بھی اس کو مل گیا, قسمت اچھی تھی, وہ جانور بھی مل گیا. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ بندہ وہ جانور جو 1 لاکھ میں یہ لے کے آیا اس کو ذبح نہیں کر رہا, لیکن یہ 50,000 والے کو ذبح کرتا ہے, تو اب وہ قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اوپر جو وہ 50,000 روپیہ اس کا بچے گا, وہ 1 لاکھ ہی چونکہ لے کے آیا تھا, الٹا جو ہے بڑھ رہا ہے 50,000 روپیہ, وہ اس کو صدقہ کرنا لازم آئے گا. ٹھیک ہے, وہ صدقہ کرنا اس پہ لازم ہوگا, واجب ہوگا. اچھا, اب یہ تو ہو گیا جانور گم ہونے کی صورت میں. اچھا, اب اگر جانور چوری ہو جاتا ہے, تو اب وہ شریعت کہتی ہے کہ کیا وہ اب جو جانور چوری ہوا ہے لے کے آنے والا شخص, خرید کے لانے والا شخص غنی ہے یا فقیر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں, یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال ہو, تجارتی مال ہو, پلاٹ ہو, ٹھیک ہے, یا 7.5 تولے اس کے پاس سونا موجود ہو, تو ان تمام صورتوں میں وہ صاحب نصاب ہوگا. ٹھیک ہے, اگر صاحب نصاب ہے اور جانور اس کا جو ہے چوری ہو گیا ہے, چھن گیا ہے, تو اب یہ اس کے لیے ہے کہ اگر جانور چوری ہو گیا اور صاحب نصاب تھا, تو اب دیکھا جائے گا جانور چوری ہونے کے بعد بھی اگر یہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے اور لے کے آئے. اگر یہ صاحب نصاب اب نہیں رہا تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ جانور لے کے آئے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر جانور چھن گیا, ڈکیتی ہو گئی, چوری ہو گئی, تو بھی یہی صورت ہے. اگر وہ چوری ہونے کے بعد, ڈکیتی ہونے کے بعد, چھن جانے کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی. اگر صاحب نصاب نہیں رہا, اتنے پیسے اب اس کے پاس نہیں رہے, تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اب اگر وہ صاحب نصاب ہے, اس کے پاس مزید مال دولت موجود ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بھی صاحب نصاب ہے, تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے کے آئے اور اپنی قربانی ادا کرے. اچھا, اب یہ جو دوست نے سوال کیا کیا بڑے جانور کے اندر شوہر اور بیوی دونوں کی جانب سے کیا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ڈالا جا سکتا ہے. شرعی حوالے سے کوئی بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں, میاں بیوی, یعنی کہ بیوی اور میاں دونوں صاحب نصاب, یعنی دونوں مالدار ہیں, اتنا مال موجود ہے, 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں, اور 7.5 تولے سونا ان کے پاس موجود ہے, یعنی صاحب نصاب ہونا شرط ہے. صاحب نصاب اگر دونوں ہیں تو بڑے جانور کو لا کر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو آپ ایک بکرا لے آئیں, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ 2 حصے آپ کو 2 جانور قربان کرنے پڑیں گے, یا 2 بکرے لے آئیں یا ایک بڑے جانور کے اندر اپنے 2 حصے ڈال لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. اچھا, اب دوسرا سوال جو آپ نے یہاں پوچھا کہ بجائے قربانی کا جانور خریدنے کے اگر ہم جو ہے حصہ ڈال لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, یہاں آپ کی نیت پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. شریعت آپ کی نیت کو دیکھتی ہے کہ آپ حصہ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں, جب کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, توفیق دی ہے کہ آپ قربانی کا ایک اچھا جانور خرید سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی ایسی نیت نہیں ہے, پیسے بچانے کی نیت نہیں ہے, کنجوسی کی نیت نہیں ہے, بخل کی نیت نہیں ہے, پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ ظاہر جانور خرید لے کے لائیں گے تو وہ 40,000 کا ملے گا, 50 کا ملے گا, 60 کا ملے گا. حصہ ڈالیں گے تو 20-22 ہزار میں کام چل جائے گا. تو اس صورت میں شریعت آپ کو اجازت نہیں دے گی, کیونکہ اللہ کریم کا بھی قرآن میں حکم ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ ہرگز تمہاری نیکی اللہ کے حضور قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی پیاری اعلیٰ محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ نے اللہ کے حضور قربانی کرنی ہے تو کوشش کریں اچھا سے اچھا, اعلیٰ سے اعلیٰ جانور میں حصہ ڈالیں. اگر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو جانور خریدنا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین, اچھا, حسین و جمیل, صاف ستھرا, بے عیب جانور, جس کے اندر کسی قسم کو کوئی عیب موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, موٹا ہو, فربا ہو, اور تمام چیزیں اس کی صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے شریعت کہتی ہے. اگر خصی جانور مل جائے تو سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا ہے. تو بہرحال قربانی آپ کی ہو جائے گی اگر آپ حصہ ڈال کے کرنا چاہتے ہیں.
نیت پہ دیکھا جائے گا، نیت اچھی ہے تو حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں اپنے جانور کے اندر بھی جو ہے حصہ ڈال کے قربانی کر سکتے ہیں، شریعت کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حج کا دن بھی ہے ناظرین، تو آج یوم عرفہ بھی ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر چونکہ آج حجاج کرام مینا سے عرفات روانہ ہو چکے ہیں، تو آج قبولیت کا دن ہے، دعا کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ والے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین جتنا ہو سکے اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔